مت واقعہ اولا بہرحال کشتی یعملون فی البحر محنت کیا کرتے تھے سمندر میں. نیچے لفظ لکھا ہے اس کے ذریعے محنت کرتے تھے اور اسی پر ان کی گزر اوقات تھی. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا پس ارادہ کیا میں نے کہ عیب والا بنا دوں اس کشتی کو. نہ ورق نہیں اٹھانا احباب نے, یہاں تو خاص بات کرنی ہے. فَأَرَدْتُ کے نیچے لکھا ہوا ہے فساد محض. اب کشتی کا تختہ توڑنا یہ فساد تو ہے, اچھی بات تو نہیں. اگرچہ حکم اللہ کا تھا, آگے بات آ رہی ہے, لیکن چونکہ عیب کا تذکرہ تھا نا, کشتی کو عیب والا بناؤں تو حضرت خضر علیہ السلام نے عیب کی نسبت اپنی طرف کی. اردت ان اعیبہا میں نے ارادہ کیا عیب لگاؤں کشتی میں, نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. لفظ وہی یاد کر کے لکھ لیں, ذکر ادب. یہ کیا ہے؟ سورۃ شعراء میں جو ساتھی تھے میں نے وہاں بھی یہ لفظ عرض کیا تھا, وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا اللہ ہی دیتا ہے. حالانکہ بیماری بھی اللہ دیتا ہے, شفا اللہ دیتا ہے, بیماری بھی کوئی دیتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری کی نسبت نہیں کی تھی اپنی طرف, تو یہ ذکر ادب ہے. اردت ان اعیبہا میں نے ارادہ کیا عیب والا بناؤں اس کو. اچھا آگے جی. وَقَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ بجائے خرق کیوں میں نے کشتی کا تختہ توڑا, اور آگے ان کے ایک بادشاہ تھا. وَرَاءَهُمْ امامہم ان کے آگے. يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبَهَا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو میں نے پہلے بھی یہ بات آپ کو لکھوائی تھی کہ ورا یہ قبیلہ ازداد میں سے ہے, آگے پیچھے دونوں کے لیے آتا ہے. اور آگے ان کے بادشاہ تھا ایک, یاخذ کل سفینۃ غصباہا وہ لے لیتا تھا ہر کشتی کو غصباً چھین کر, پکڑ لیتا تھا ہر کشتی کو. ہر کشتی کو نا, نیچے ایک لفظ لکھا ہوا ہے سفینۃ کے نیچے صحیحۃ, جو صحیح کشتی ہوتی تھی اس کو پکڑ لیتا تھا. اب یہ جو کل سفینۃ یہ کل ہے, یہ استغراق عرفی ہے, حقیقی نہیں کہ تمام کی تمام کشتیاں پکڑ لیتا تھا. صحیح ہیں, ٹوٹی ہوئی ہیں, سالم ہیں, صحیح نہیں ہے نا. وہ کشتیاں پکڑتا تھا جو صحیح سالم ہوتی تھی. تو اب میری طرف دیکھیں, میں جملہ حل کر دوں. اگر کسی کشتی کی مرمت ہوئی ہوتی, پھٹا ٹوٹ گیا, تختہ ٹوٹ گیا, میخیں لگا کر اس کو جوڑا گیا, تو اس کشتی کو چھینتا نہیں تھا. اگر کوئی بالکل صحیح سالم کشتی ہوتی اس کو چھین لیتا تھا. انہوں نے ہمارے ساتھ بھلائی کی کہ ہمیں دوسرے کنارے پر پہنچایا, تو میں نے کشتی کا تختہ اس لیے توڑا ہے کہ آگے جا کر مرمت کر لیں گے. آگے جو ظالم بادشاہ بیٹھا ہے وہ دیکھے گا بھئی کشتی کی تو مرمت ہو چکی ہے, تو وہ ان کی کشتی کو کچھ نہیں کہے گا. انہوں نے بھلائی کی ہے, میں نے بھی ان کے ساتھ بھلائی کی ہے. او کیا تو ٹھیک ہے. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ اور جو نوجوان کو ہم نے قتل کیا جی, اور بہرحال نوجوان, غلام کا معنی حضرت سے والا صبح والا کر رہا ہوں. فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ مولانا یہ ذہن میں رکھنا کہ یہ جو اقوال مختلف بیان آپ کے سامنے کیے جاتے ہیں, اس کا مقصد کوئی دوسرے علماء کی تردید نہیں ہوتا. بیان آپ کو کر دیا, علماء فرماتے ہیں دوسرے کے وہ بچہ تھا, اور حضرت کی تحقیق بھی عرض کر دی, تو دورے کا مقصد یہ ہوتا ہے آپ کے ذہن میں وسعت پیدا ہو. بہرحال نوجوان, فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ تھے اس کے ماں باپ ایماندار, اور اس لڑکے کے ساتھ پیار بھی رکھتے تھے. فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا پس خطرہ محسوس کیا ہم نے, لکھا ہے بالوحی وحی کے ساتھ, أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا کہ عاجز کر دے وہ لڑکا ان دونوں کو عزو سرکشی کے اور کفر کے, ان کو اللہ کی نافرمانی اور کفر پر مجبور کر کے کافر نہ بنا دے. تو ہم نے والدین کا ایمان بچانے کے لیے اس لڑکے کو قتل کیا, کیونکہ جان قیمتی نہیں, ایمان قیمتی ہے. فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا پس ارادہ کیا ہم نے. اب اس میں دو پہلو ہیں دیکھنا. ایک تو لکھا ہوا ہے آپ کے پاس افساد
ایک چیز کو فاسد کرنا، خراب کرنا، اور نمبر 2 نعمت۔ اب قتل یہ تو ہو گیا فساد، اور اس لڑکے کے بدلے میں بیٹی کا عطا ہونا یہ ہو گئی نعمت۔ اس لیے چونکہ پہلو 2 تھے اس لیے اردنا متکلم کا صیغہ آیا، فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا، پس ارادہ کیا ہم نے، نیچے لکھا بوحی الہی کہ اس کو مار ڈالیں، کہ تبدیل کر دے ان دونوں کو، ماں باپ کو ان کا پروردگار، خیرن بہت بہتر، لڑکا و لڑکی جو بھی اللہ چاہے دے، منہو اس لڑکے سے زکاتن ادروے پاکیزگی کے، یعنی دین میں پاکیزگی، لڑکی دے دین کے لحاظ سے زیادہ پاک، یا لڑکا دے اور نیا دین کے لحاظ سے زیادہ پاک، وَأَقْرَبَ رُحْمَا، اور زیادہ قریب ادروے شفقت کے۔ وَأَقْرَبَ رُحْمَا، اور زیادہ قریب عدو شفقت کے۔ ماں باپ کے ساتھ مہربانی کرنے میں اللہ کی مرضی یہ تھی کہ اس کے قتل کے بعد ان والدین کو نئی اولاد دی جائے جو والدین کے ساتھ زیادہ شفیق بھی ہو، دین کے لحاظ سے زیادہ پاکیزہ بھی ہو۔ اب آپ کے پاس ایک لفظ لکھا ہوا ہے فخشینہ پر، ہم نے خطرہ محسوس کیا، ہم ڈرے، سامنے لکھا ہے خشیت سے مراد ظن نہیں، خالی گمان نہیں، بلکہ تحقیق ہے، پکی بات، کیونکہ یہ علم بے سبب الوحی تھا، وَإِلَّا لَا يَجُوزُ الْقَتْلُ بِالظَّنِّ، فقط صرف گمان ہونا، خیال کی بنا پر قتل کرنا جائز نہیں، یہ وحی کی وجہ سے تھا۔ آپ کے پاس ایک اور جملہ بھی لکھا ہوا ہے اَن يُبْدِلَهُمَا پر، فَأَبْدَلَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى جَارِيَا، اللہ کریم نے ان دونوں کو اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا کی، فَزَوَّجَتْ نَبِيًّا، جس نے ایک نبی سے شادی کی، فَوَلَدَتْ نَبِيًّا، اور ایک نبی کو جنم دیا، فَهَدَى اللَّهُ تَعَالَى بِهِ أُمَّةً، پھر اللہ نے اس نبی کے ذریعے ایک امت کو ہدایت عطا فرمائی۔ تو وہ جو لڑکی تھی اللہ نے لڑکی عطا کی، لڑکے کے بدلے میں نبی سے اس کی شادی ہوئی، اس سے آگے بیٹا ہوا، بیٹے کو اللہ نے نبی بنایا، امت کو اللہ نے ہدایت، اب لڑکی یہ تو بہتر ہو گئی حق میں۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، بہرحال دیوار، حکمت واقع ثالثہ، تیسرے واقعے کا حکمت اور راز، اور بہرحال دیوار فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، تھی وہ واسطے 2 لڑکوں کے جو یتیم تھے اس شہر میں، وہ دیوار 2 یتیم لڑکوں کی تھی، اس شہر میں وہ رہتے تھے۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور تھا نیچے اس دیوار کے خزانہ، لَهُمَا واسطے ان دونوں یتیم لڑکوں کے، ان یتیم لڑکوں کا خزانہ تھا۔ والد جب فوت ہونے لگا اس نے دیوار کے نیچے خزانہ دفن کر دیا کہ جب یہ یتیم بچے بڑے ہو جائیں گے اتنے تک دیوار بھی بوسیدہ ہو کر گر جائے گی تو وہ میرے بچے یہ خزانہ سنبھال لیں گے۔ ابھی بچے چھوٹے تھے کہ دیوار پہلے سے بوسیدہ اور خستہ ہو گئی، گرنے کے قریب ہو گئی، اس لیے ہم نے یہ دیوار بنائی ہے۔ اور تھا اس دیوار کے نیچے خزانہ واسطے ان دونوں لڑکوں کے جو ان کے باپ سے میراث میں ملا تھا۔ آپ پڑھتے نہیں میرے ساتھ، میں کیا کروں؟ اور جو ان کے باپ سے میراث میں ملا تھا، اور متولی اس وقت موجود نہ تھا۔ وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا ان دونوں لڑکوں کا باپ نیک، جو اب مر گیا، باپ نیک تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، سبحان اللہ، نیچے لفظ لکھا ہے نعمت محض، اس گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کرنا یہ تو محض نعمت ہے، اسے نسبت بھی صرف اللہ کی طرف۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ، صرف فساد تھا، کشتی کا تختہ توڑنا، نسبت اپنی طرف کی، صرف نعمت تھی تو نسبت فَأَرَادَ رَبُّكَ صرف اللہ کی طرف کی۔ اور 2 پہلو تھے، قتل، اس کے بدلے میں نیک لڑکی یا لڑکے کا ملنا، پہلو 2 تھے،
فساد بھی نعمت بھی، تو اردنا متکلم کا سیوایا ہم نے ارادہ کیا، یہ فرق ہے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، پس ارادہ کیا تیرے پروردگار نے کہ دونوں وہ پہنچ جائیں اپنی جوانی کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور نکال لیں دونوں خزانہ اپنا دفن شدہ مال۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں لیکن آپ کی توجہ چاہیے آیت کو دیکھ کر۔ کان ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا ابا نیک تھا۔ اب آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ نیک والد تھا، اور ان والد کی نیکی کا فائدہ ان یتیم بچوں کو دنیا میں ہوا کہ نہ ہوا؟ نہیں ہوا۔ کیا ہوا؟ تو میں نے بات نہیں سمجھی، کیا فائدہ ہوا لڑکوں کو؟ جی دیوار بچ گئی، دیوار گر رہی تھی، خزانہ بچ گیا، یہ ساری بات۔ تو ایک بندے کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو ہوا کہ نہ ہوا؟ مولانا ذرا غور تو کرو، ایک بندے کی نیکی کا فائدہ دوسرے کو ہوا کہ نہ ہوا؟ معلوم ہوتا ہے ایک بندے کی نیکی دوسرے کو کام آ سکتی ہے، یہ کان ابوہما صالحا اس کی دلیل ہے۔ جب دنیاوی معاملے میں نیکی کام آ سکتی ہے، دین کے معاملے میں کیسے کام نہیں آ سکتی؟ آگے چلو۔ رحمت من ربک، میری رحمت ہے تیرے رب کی جانب سے، یہ جو ساری نعمتیں ہیں سارے کام یہ رحمت ہیں تیرے پروردگار کی جانب سے۔ وما فعلته عن امری، یہ شبہ کا جواب آ گیا۔ حضرت خضر علیہ السلام غیب جانتے تھے، خضر علیہ السلام کو طاقتیں تھی، فرمایا نہیں وما فعلته عن امری، حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں کیا میں نے ان کاموں کو اپنے اختیار سے۔ لکھا ہے ان امری کے ساتھ ان رائی و اختیاری، بل فعلته بامر اللہ، اپنی رائے سے اپنے اختیار سے میں نے یہ کام نہیں کیے بلکہ کیا ہے میں نے ان کو اللہ کے حکم سے۔ ذالک التأویل، یہ ہے حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ نہیں طاقت رکھی آپ نے ان کے اوپر صبر کرنے کی۔ اب چند اہم باتیں میں نے عرض کرنی ہیں۔ ایک تو بات یہ کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں موسیٰ علیہ السلام کی جگہ ہوتا تو چپ رہتا۔ بڑے عجیب و غریب راز ہمیں معلوم ہوتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ جلالی پیغمبر تھے چپ نہ رہ سکے، بظاہر تو یہ کام انوکھے نظر آتے تھے۔ ایک بات ہو گئی، اب حاشیے کو حل کریں۔ شروع سے ذرا حاشیے کو دیکھیں، کوئی ساتھی بے توجہ ہی نہ کرے مہربانی۔ یہ تو ہو گیا شبہ یہ کہ ہم نے مان لیا۔ دیکھیں ذرا انگلی رکھیں، انگلی رکھو مہربانی فرماؤ، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، آپ بھی تکلیف کریں۔ شبہ یہ کہ ہم نے مان لیا موسیٰ علیہ السلام غیب دان نہیں تھے، مگر خضر علیہ السلام کے متعلق شبہ ہوتا ہے کہ وہ غیب دان تھے، کیونکہ امور غیبیہ سے موسیٰ علیہ السلام کو مطلع کرتے رہے تو جواب دیا گیا۔ خضر علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں وما فعلته عن امری، میں نے اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کیے۔ بس اس کے آگے لکیر لگا دیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ یہ جملہ مکمل ہو چکا ہے۔ یہ سارے کام حضرت خضر نے اپنے اختیار سے نہیں کیے تھے، اللہ کا حکم تھا۔ بس شبہ کا جواب تو گیا ہو۔ آگے اور بات ہے، یہ صفحہ ہے نا 613، اس کی آخری 2 سطریں دیکھیں۔ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، پایا ان دونوں نے ایک بندہ جو ہمارے بندوں میں سے تھا، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، ہم نے اس کو خاص رحمت عطا کی تھی اپنی طرف سے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ان لفظوں کو دیکھیں، عَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے علم عطا کیا تھا اس کو اپنی جانب سے خاص علم۔ اوپر لفظ ہم نے صبح پڑھے بھی تھے، بلا اکتساب اسباب زہری اسباب استعمال کیے بغیر۔ وہاں میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کر دوں پھر حاشیہ پڑھیں گے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا وہ علم تھا تشریعی شریعت والا، اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جو علم تھا وہ تھا تکوینی۔ تکوینی سے کیا مراد؟
بھئی کل فلاں جگہ بارش ہونی ہے، میں مثال دے رہا ہوں جس کا تعلق دنیا کے معاملات سے ہوتا ہے، پرسوں جو ہے فلاں علاقے میں طوفان آنا ہے، کہ فلاں علاقے میں زلزلہ آنا ہے، اس کو کہتے ہیں علم تکوینی۔ اللہ کریم نے کچھ علم تکوینی حسب استعداد حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ کشتی کا تختہ توڑنا یا اس نوجوان کو قتل کرنا یا دیوار کا تعمیر کرنا، اس کا تعلق ہے علم تکوینی کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ جو دنیا کی چیزیں ہیں۔ میں نے آسان کر دیا جملہ، ٹھیک ہو گیا؟ اب پڑھیں حاشیہ۔ علمنا، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ جو ہم نے پڑھا تھا آیت میں، یعنی علم اسرار کونیہ، اسرار کہتے ہیں رازوں کو، کونیہ یہ دنیا کے جو معاملات ہیں جس میں قرب الہی کو دخل نہیں، سمجھنا، یہ جو کام ہیں ان کے علم سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں نا، مثلا آپ کو پتہ چل جائے فلاں مریض کو کل اللہ نے صحت دینی ہے، اگر اللہ کریم آپ کو بتا دے، الہام کے ذریعے دل میں بات ڈال دے، بھئی فلاں بندے کو کل صحت ملنی ہے، اب اس سے اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوتا، اس علم سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے شریعت والے علم سے۔ آگے پڑھیں، کیونکہ قرب الہی میں دخل علم اسرار الہیہ کو ہے، وہ علم تھا اسرار کونیہ کا، یہ دنیاوی معاملات کا، اور دوسرا علم جس سے قرب نصیب ہوتا ہے وہ ہے علم اسرار الہیہ کا۔ آگے، جس میں موسیٰ علیہ السلام فائق تھے، جس میں اب میں آسان الفاظ میں بات کروں، آپ دیکھیں میری طرف، حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تکوینی علم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد تشریعی علم تھا شریعت والا، اور تشریعی علم جو ہے یہ تکوینی علم سے افضل ہے۔ جو علم موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ علم بھی افضل تھا، اور اس علم کا عالم موسیٰ علیہ السلام بھی افضل تھے۔ بات حل ہو گئی؟ آگے چلیں، قولہ، یہ جو الفاظ ہیں، فوجدہ عبدن، انہوں نے بندے کو پایا۔ اب بات یہ ہے کہ عبدن سے مراد کون ہے؟ پڑھیں، جی کون مراد ہے عبدن سے؟ تو جمہور مفسرین کا اتفاق ہے کہ خضر علیہ السلام مراد ہیں۔ ٹھیک کرو، ٹھیک ہو گیا جی؟ آگے چلیں، یہ بات بھی حل ہو گئی۔ اور بات کہ یہ نبی ہے یا ولی ہے؟ حضرت خضر علیہ السلام نبی ہے یا ولی ہے؟ قول اول، یہ فرشتہ ہے، جان چھوٹی دونوں نہیں ہے، نہ نبی ہے نہ ولی ہے، کون ہے؟ بات ہی ختم۔ اچھا، ایک تو قول یہ ہو گیا۔ نمبر دو کہ یہ ولی ہے، کیا ہے؟ یہ صوفیاء کرام نے اس پر بہت زور دیا ہے۔ صوفیاء کیا کہتے ہیں کہ یہ ولی ہے۔ تیسرا قول، قول سوم، کہ یہ نبی ہے، اور یہی قول اصح، زیادہ صحیح ترین قول یہی ہے۔ کیوں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ نبی ہے؟ دلیل سنو، کیونکہ دیوار چڑھانا، دیوار مطلب ہے تعمیر کرنا، اور کشتی کا تختہ نکالنا، یہ کام تو ولی کر سکتا ہے، مگر ایک معصوم بچے کو، یہ تو بچے والا قول ہوئی نا باقی مفسرین کا، مگر ایک معصوم بچے کو قتل کرنا الہام کے ذریعے حرام ہے۔ الہام کے ذریعے کسی کے دل میں اللہ بات ڈال دے قتل کی، وہ قتل کر دے تو الہام ظنی ہوتا ہے، اور اللہ کی جو وحی ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتی ہے۔ الہام کے ذریعے قتل کرنا وہ تو ہے حرام، لہٰذا قتل بالوحی تھا، اور خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ خضر علیہ السلام نبی ہیں۔ انہیں ایک اور چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا۔ آیت کو دیکھیں، ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کو خاص رحمت عطا کی تھی، تو رحمت کا اطلاق قرآن مجید میں نبوت پر کیا گیا ہے۔ کھولو سورۃ ہود۔ آتانی منہ رحمتاً، صفحہ کھولو 460۔
460 قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی. جلدی کریں دو ساتھی. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میری قوم مجھے بتاؤ تو صحیح اگر ہوں میں واضح دلیل پر اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل ہو وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ اور دی ہو مجھ کو اللہ نے نبوت. رحمت کا معنی نبوت لکھوایا تھا وہ نہ لکھوایا تھا. دیکھو تو دی ہو مجھ کو اللہ کریم نے خاص رحمت یعنی نبوت اپنی طرف سے. فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ بس وہ پوشیدہ کر گئی ہو تم پر تو میں کیا کروں. اب رحمت سے مراد کیا ہے؟ نبوت. تو یہاں بھی رحمت سے مراد کیا ہے؟ وہی لفظ آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا. تو یہ بھی دلیل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے. ایک دلیل کیا ہم نے دی کہ اس نوجوان کا قتل کرنا یہ بھی وحی سے تھا کیونکہ الہام قطعی نہیں ہوتا یقینی نہیں ہوتا وہی یقینی ہوتی ہے. ایک دلیل اس کا قتل, دوسری دلیل آتیناہ رحمتاً, تیسری دلیل میری طرف دیکھیں تو میں عرض کروں مولانا ایک نبی تو نبی سے سیکھ سکتا ہے لیکن نبی ولی سے علم حاصل کرنے کے لیے نہیں جا سکتا کیونکہ نبی کی شان ولی سے اعلیٰ ہوتی ہے. نبی سے تو سیکھ سکتا ہے لیکن نبی ولی سے سیکھ سکتا. تو حضرت علیہ السلام نبی تھے, موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کر نبی سے سیکھنے گئے. کتنی دلیلیں ہو گئی تھیں؟ اب بات سن پڑھو جی کہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں یا خضر علیہ السلام؟ پڑھو تو موسیٰ علیہ السلام درجے میں خضر علیہ السلام سے افضل ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تشریعیہ تھے جن پر جنت جہنم کی مدار ہے, شریعت کا علم تھا. اور خضر علیہ السلام کے پاس علوم تکوینی تھے جن پر جنت جہنم کی مدار. دیکھیں کشتی کا تختہ توڑنا ہے کسی کو پتہ ہو نہ ہو اس پر جنت جہنم کا دار و مدار تو نہیں مثلا. اچھا اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پر فضیلت نہ دو تو وہاں خضر علیہ السلام کی کیا مجال ہے. اچھا وقال ابن عربی یہ الگ بات شروع کر دی الولایت افضل من النبوہ. ابن عربی کہتا ہے کہ ولایت جو ہے نبوت سے افضل ہے اور بعض اوقات نبی ولی کا محتاج ہوتا ہے کیونکہ خضر علیہ السلام فرماتے ہیں انکا لن تستطیع معی صبرا. حضرت آپ میرے ساتھ کیسے رہ سکتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ میرے علوم گھٹیا درجے کے ہیں جو ظاہراً خلاف شرع ہوں گے. لہٰذا ابن عربی کا یہ قول بالکل غلط ہے. بات جو ہے نا پیچیدہ ہو گئی مل جل گئی ہے, میں آسان کروں. ابن عربی فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے اور جو ولایت ہے یہ نبوت سے افضل ہے. بالکل غلط قول ہے, یہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. لاکھوں کروڑوں ولی جمع ہو جائیں لیکن نبی سے افضل نہیں ہو سکتے. اب جو خصوصی ہم نے گفتگو کرنی ہے اس پر غور کریں, نیچے بالکل نہیں دیکھنا. حضرت خضر علیہ السلام ایک فیصلہ ہو گیا, ذرا یہ پچھلی باتیں دہرا دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل تھے یا حضرت خضر؟ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے کہ نبی تھے؟ نبی تھے. یہ بات بھی حل ہو گئی. اور حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں کہ نہیں؟ اب گفتگو ہم نے یہ کرنی ہے. تیسرا پارہ سورۃ آل عمران وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ, یہ صفحہ ہے 132. سارے ساتھی دیکھیں دو مل کر. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, اور جب لیا اللہ کریم نے وعدہ نبیوں سے لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ, البتہ جو دوں تم کو میں کوئی کتاب اور سنت, ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, پھر آئے تمہارے پاس عظمت والا رسول نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم, مصدق لما معکم, جو تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی تمہارے پاس ہیں, مصدق پیغمبر بن کر آئے. لا تؤمنن به ولا تنصرنه, ضرور بھی ضرور ایمان لے آنا تم اس کے ساتھ اور ضرور تم اس کی امداد کرنا. قال, اللہ نے فرمایا اقررتم, کیا تم نے نبیو اقرار کیا ہے کہ نہیں؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ مِصْرِي, اور قبول کیا ہے تم نے کہ نہیں اس شرط پر میرا وعدہ.
قالوا سارے نبیوں نے کہا اقررنا ہم نے اقرار کیا. اللہ نے فرمایا فاشهدوا تم گواہ ہو جاؤ اور میں تمہارے ساتھ من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے ہوں. نیچے کوئی نہ دیکھے ساتھی. اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام کو جمع کر کے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب و سنت دے کر بھیجوں گا اور تمہاری موجودگی میں میرا آخری پیغمبر آ گیا تو تم نے اس پر ایمان بھی لے آنا ہے اور اس کی امداد بھی کرنی ہے. تمام انبیاء نے یہ اقرار کیا ہمارے ہوتے ہوئے آخری پیغمبر آ گیا, ہم اس پر ایمان بھی لے آئیں گے, اس کی امداد بھی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. اب مولانا دلیل, حضرت خضر علیہ السلام اگر زندہ تھے دنیا میں, جیسے لوگ کہتے ہیں خضر علیہ السلام زندہ ہیں, دنیا کے اندر چکر لگاتے ہیں اور دریاؤں پر ان کی حکومت ہے وغیرہ وغیرہ, اگر حضرت خضر علیہ السلام زندہ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ایمان کیوں نہیں لے آئے, آپ کی امداد کیوں نہیں کی؟ بدر کے میدان میں کتنی بڑی ضرورت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے, اللہ کے سامنے رو رو کر عائشیاں کر رہے تھے. اگر یہ مٹھی بھر صحابہ کرام یہاں ختم ہو گئے, قیامت تک تیری خالص عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا. اگر خضر علیہ السلام زندہ تھے تو ایمان کیوں نہیں آ کر لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور تعاون کیوں نہیں کیا؟ تو یہ آیت بھی بتا رہی ہے بھی نبی, وعدہ بھی کیا ہوا ایمان اور نصرت کا, اور پھر آ کر آپ پر ایمان نہیں لا رہے, نصرت نہیں کر رہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو خضر علیہ السلام زندہ. دوسری بات, علامہ ابن کثیر نے 17واں پارہ کھولیں, سورت کا نام ہے سورۃ الانبیاء اور آیت کا نمبر ہے 34 660, آخری سطر ہے بالکل. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ, نہیں بنائی ہم نے آپ کسی بشر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے, نہیں بنایا ہم نے واسطے کسی بشر کے آپ سے پہلے الخلد, ہمیشہ زندہ رہنا دنیا میں. نیچے معنی لکھا ہوا ہے سدا زندہ, ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنا دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی بشر کے لیے ہم نے نہیں بنایا. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ, کیا بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے بس یہ دشمن ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. میری طرف دیکھیں, میں پس منظر عرض کر دوں. دشمنوں نے کہا آمنہ کھلال دنیا سے چلے گئے, قرآن کی آواز بند ہو جائے گی, لا الہ الا اللہ کی دعوت ختم ہو جائے گی. آپ کا دل دکھی ہوا تو اللہ نے فرمایا پریشان نہیں ہونا میرے محبوب, آپ سے پہلے میں نے کسی بشر کو دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے نہیں بنایا. جو بھی آپ سے پہلے ہے دنیا سے تو دنیا سے رخصت بھی ہو گئے. علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ یہ آیت دلیل ہے حضرت خضر علیہ السلام کی وفات کی. آپ سے پہلے جتنے انسان دنیا میں آئے سارے کے سارے فوت ہو گئے, تو حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ سے پہلے فوت ہو چکے تھے. ٹھیک ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام والا سوال نہ کرنا, وہ آسمانوں پر ہیں, یہاں دنیا میں زندہ رہنا مراد ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آؤ سبق پر. تیسری بات, ایک طرف دیکھیں, حدیث پاک میں آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج, یہ حدیث سمجھنی ہے, آج اس وقت روئے زمین پر جتنے انسان ہیں 100 سال کے اندر اندر یہ نہیں رہیں گے. کیا حدیث پاک آپ سمجھیے دوستوں نے. آج جو روئے زمین پر انسان ہیں 100 سال کے اندر اندر یہ نہیں رہیں گے. کیا مطلب یہ نہیں رہیں گے؟ ان کی اولاد آ جائے گی, اولاد کی اولاد آ جائے گی, پوتے پڑ پوتے, یہ نہیں رہیں گے. تو علماء فرماتے ہیں اگر خضر علیہ السلام بالفرض زندہ تھے بھی صحیح تو اس حدیث کی روح سے 100 سال کے اندر فوت ہو چکے ہیں. اول تو زندہ تھے نہیں, اگر تھے بھی
تو 100 سال کے عرصے میں جو روئے زمین پر انسان تھے، حضور نے فرمایا وہ نہیں رہیں گے۔ اس حدیث کی روح سے بھی حضرت خضر علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اب میں نے کتنی دلیلیں دے دی وفات عیسیٰ پر؟ 3۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ 1، وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ 2، اور یہ 100 سال والی حدیث 3۔ یہ 3 دلیلیں ہیں بڑی بڑی کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ نہیں۔ یہ بات مکمل ہو گئی؟ اب دیکھیں میری طرف، پہلے بھی آپ کو عرض کیا کئی دفعہ کہ ہماری مثال، ہماری کیا، میری کہہ رہا ہوں، میری مثال ہے ایک ناکن والی۔ اساتذہ کرام سے جو کچھ حاصل کیا آسان انداز میں دوستوں کے سامنے پیش کر دینا۔ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے ہمارے استاد شیخ التفسیر حضرت قاضی عصمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ قلعہ دیدار سنگھ والے، فرماتے تھے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی پر غور کرتے تو یہ 3 سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ وہ کیسے فرماتے تھے رحمہ اللہ کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑا۔ کیوں توڑا؟ آپ بتائیں۔ مولانا اٹک میری طرف دیکھیں، یہ بات بڑی طویل ہے، ایک لفظ میں نہیں لکھوا سکتا، آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا تختہ توڑا، کشتی پانی میں جا رہی تھی، آگے ظالم بادشاہ تھا کشتی کو چھیننے والا۔ کیسے فرماتے تھے موسیٰ علیہ السلام اپنی زندگی پر غور کرتے تو ایک وقت وہ نہیں تھا جب موسیٰ علیہ السلام خود پانی میں صدوق میں جا رہے تھے، آگے ظالم بادشاہ فرعون بیٹھا تھا۔ نہیں یاد ہے آپ کو؟ موسیٰ علیہ السلام اس سورۃ القصص میں پڑھا تھا، موسیٰ علیہ السلام صدوق میں جا رہے ہیں پانی میں، آگے ظالم فرعون تھا۔ اگر وہاں کنارے پر بیٹھے ہوئے اس بہنے والے صندوق کو اور اس کے اندر موجود صندوق والے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ ظالم بادشاہ سے بچا سکتا تھا تو اب کشتی والوں کو نہیں بچا سکتا تھا؟ اپنی زندگی پر غور کرتے تو سوال کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک بندے کو مار ڈالا ہے، تو خود موسیٰ علیہ السلام نے بندہ نہیں مارا تھا؟ بھول گیا نہیں یاد؟ فَوَقَذَهُ مُوسَىٰ، اپنی زندگی پر غور کرتے۔ اچھا، جان بوجھ کر مارا تھا؟ مارا تو تھا، قتل تو ہوا تھا، ٹھیک ہے، اپنا ارادہ نہیں تھا، قتل تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے ہوا تھا۔ اچھا، خود قتل کرے تو خیر ہے، اور استادوں نے کر دیا تو کیا حرج ہے؟ تو عجیب بات یہ ہے کہ آپ نے پڑھا، اس لیے ایک انداز ہے میرا ترتیب کا، یہ ترتیب میری اپنی ایک ہے، کوئی فلاں سورت سے شروع کروں اور اس انداز میں بات کو چلاؤں تاکہ ساتھیوں کو خاکے کا پتہ ہو ذہن میں۔ اچھا، حضرت خضر علیہ السلام نے مفت اگر دیوار تعمیر کی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے مفت بکریوں کو پانی نہیں پلایا تھا؟ ایسے مانگے تھے؟ تو جب خود مفت کام کرے تو خیر ہے، اور استاد کرے تو کیسے فرماتے تھے اپنی زندگی پر غور کرتے تو سوال کرنے کی ضرورت او مولانا۔ اب میں بڑا بندہ بنوں اور کہوں یہ میری یہ تحقیق ہے، نا بھائی نا، ہم کیا چیز ہیں، ہم تو ناقل آدمی ہیں۔ تو یہ خیال کرنا کبھی یہ نہ کرنا، تو کوئی چیز استادوں کی معلوم ہو گئی نا، بس پھر چوہے کو ہلدی مل گئی تو وہ پنساری بن بیٹھا، یوں نہیں ہے، یہ تو استادوں کی چیزیں، ایک ہماری ترتیب ہے، بندہ چیزیں مل گیا، میں بڑی چیز ہے، تمہیں کیا آتا ہے فلاں فلاں، یہ ایسے نہیں کرنا، مہربانی فرماؤ، آؤ مولانا۔ ہاں اختر شیرانی نے کہا تھا، اے علی گڑھ میرے اشعار میں کب تھی تاثیر، اے علی گڑھ میرے اشعار میں کب تھی تاثیر، یہ شراب آئی ہے بتا کے خمستانوں سے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، جواب شبہ رابع، مہربانی تو فرمائیں، شبہ تو پڑھ لیں اس صورت کا۔
یہ چوتھا شبہ یہ ہے کہ ذوالقرنین کے متعلق اللہ نے فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے اس کو زمین میں بڑی مضبوطی عطا کی تھی، قدرت۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہر قسم کی چیزوں میں سے ہم نے اس کو ساز و سامان مہیا کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے ہر طرح کی طاقتیں عطا کی گئی تھی، اور متصرف طاقتیں تھی نا، اللہ کہتے ہیں ہم نے مضبوطی دی، اسباب دی۔ جواب دیا گیا کہ ضرورت کے مطابق اس کو کافی اسباب دیا تھا، لیکن ما فوق الاسباب سے ذرا بھی قادر نہ تھا۔ ما تحت الاسباب، اسباب میں بھی، ما تحت الاسباب میں بھی مشرق اور مغرب اور ما بین السدین میں عاجز آ گیا تھا۔ تم کہتے ہو اللہ نے اس کو مضبوطی دی، طاقت دی، تو وہ متصرف تھا، وہ تو خود عاجز تھا، دیکھو اس کی عاجزی آ رہی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور پوچھنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق۔ بنا ذوالقرنین کے نیچے لکھ لو مشرق و مغرب کا بادشاہ۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے دو سینگ تھے بیل کی طرح، میں کرن سینگ کو کہتے ہیں، اس کے دو سر پر سینگ تھے، واہ بھائی واہ، دو کرن، مراد مشرق و مغرب کا بادشاہ۔ میری طرف دیکھیں تو میں جملہ کر دوں، چار ایسے انسان گزرے ہیں دنیا میں جن کو اللہ نے پوری دنیا پر بادشاہی عطا کی تھی۔ دو کافر تھے اور دو مسلمان، حضرت ذوالقرنین اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ مسلمان بادشاہ اور پوری دنیا کے حکمران، اور ایک نمرود، اور جس کا مناظرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا، اور دوسرا بخت نصر، آپ نے پڑھا ہے سورۃ بنی اسرائیل میں، جس نے حملہ کیا تھا بیت المقدس پر اور یہودیوں کو قتل کیا وغیرہ وغیرہ، یہ بات۔ تو یہ دو بادشاہ کافر پوری دنیا کے بادشاہ تھے۔ سنیں جی، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ابھی پڑھتا ہوں میں تم پر اس میں سے کچھ حالات میں تمہیں سناتا ہوں۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، اوپر لکھا نا ذکر پر کچھ حالات، اشارہ ہو گیا کہ پورے حالات بیان نہیں ہوں گے۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، لکھا ہے وہ ایسے جلیل القدر بادشاہ تھے، یقیناً ہم نے مَكَّنَّا لَهُ قدرت دی تھی واسطے اس کے زمین میں، مکنا قدرت دی ہم نے اس کو زمین میں۔ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز میں سے سبباً سامان، جس سے اپنے شاہی ارادے کو پورا کر سکیں، بڑے اسباب، خزانہ، لشکر، مال، دولت۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس پیچھے چل پڑا ایک راستے کے۔ اوپر مولانا جملہ لکھا ہوا ہے صفحے اول، مہم مغربی، یہ کیا لفظ ہے؟ ٹھیک تو کرو، جب دیکھا ہی نہیں، میم یہاں سے رہ گئی لکھنے میں۔ مہم مغربی، مغرب کون سی سائڈ ہے؟ چھوٹو بولی صاحب کون سی سائڈ ہے؟ ڈٹر کر اشارہ مولانا کرتے ہیں، ڈٹر بھی مغرب ہے، سورج غربت اس طرف چل پڑا۔ بَإِرَادَ فَتُحَا دِ مغرب، مانا سبباً کا جملہ لکھ لو، دو تین دفعہ یہ لفظ آ رہا ہے، سبباً فَأَتْبَعَ سَبَبًا، ہر وہ چیز جو مقصد حاصل کرنے میں معاون ہو، آلات، وسائل، علم و بصیرت وغیرہ۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، پس پیچھے چل پڑا ایک راستے کے۔ بَإِرَادَ فَتُحَاتِ مغرب، مغرب کی طرف جو ہے علاقے ان کو فتح کروں۔ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ، یہاں تک کہ جس وقت پہنچ گئی حضرت ذوالقرنین مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو،
سورج غروب ہو رہا تھا، یعنی منتہا آبادی مغرب، مغرب کی آبادی والی انتہا تھی، وہاں پر آگے آبادی نہیں تھی۔ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِيَةٍ، پایا حضرت ذوالقرنین نے سورج کو، ہاں شمس کی طرف جا رہی ہے۔ وَجَدَهَا، پایا ذوالقرنین نے سورج کو، تغرب، غروب ہو رہا تھا، فی عین، چشمے میں، لکھا ہے ندی، ندی میں، چشمے میں غروب ہو رہا تھا، حامئۃ، جو سیاہ رنگ والی تھی، یعنی سمندر کے اندر وہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ نا سورج سمندر میں تو غروب نہیں ہوتا، اوپر لفظ لکھا ہوا ہے اپنی نظر میں، پڑھو تو صحیح، حقیقت نہیں، معلوم ایسے ہوتا تھا کہ وہ سمندر میں ڈوب رہا ہے سورج۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، میں اس مقام پر ساتھی کو سنایا کرتا ہوں ہر سال، جب میں پہلی دفعہ کراچی گیا سن 98 میں، تو ساتھی مجھے لے گئے منوڑا، بیان تو رات کو ہے، آپ کو منوڑا دکھاتے ہیں، چلو بھئی منوڑا کیا چیز ہے؟ تو وہ سمندر کے اندر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے کراچی میں، تو لانچ پر ہم بیٹھے، کافی سارے ساتھی منوڑا لے گئے، گھومے پھرے، پھر واپس آ رہے تھے بیان کے لیے جائیں، تو اللہ کی شان مغرب کا وقت ہو گیا اور سورج غروب ہونے لگا، تو ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے سورج پانی میں ڈوب رہا ہے، لیکن وہ آدھا پانی میں چلا گیا، سارا پانی کے اندر چل گیا، حالانکہ پانی میں غروب نہیں ہو رہا تھا، لیکن ہم دیکھنے والوں کو یوں معلوم ہوتا تھا پانی میں ڈوب رہا ہے، یہ وہی منظر ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور پایا حضرت ذوالقرنین نے، عِندَهَا قَوْمًا، اس کے پاس ایک قوم کو، کنارے پر وہ قوم آباد تھی، حضرت پہنچ گئے۔ قُلْنَا يَا ذُوالْقَرْنَيْنِ، ہم نے کہا اے ذوالقرنین، اِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا۔ اچھا، آپ کے پاس نمبر 2 حاشیہ لکھا ہوا ہے، ایک تو حاشیہ اور بھی ہے، وَالْمُرَادُ بِذَلِكَ الْأَسْبَابِ الْعَادِيَةِ، یہ جو عام اسباب ہے نا، محتاط الاسباب چیزیں، اسباب عادی ان کو کہتے ہیں، یہ چیزیں وغیرہ آلات، یہ اوپر لکھا ہوا ہے یحتاج الیہ فی اصلاح ملک ہی، اپنے ملک کی اصلاح کی خاطر جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ چیزیں ہم نے عطا کی تھی، من کل شیء سببا۔ اچھا، قلنا پر حاشیہ لکھا ہوا ہے، ہم نے کہا بالوحی ان کان نبیہ، پڑھو تو صحیح، اگر حضرت ذوالقرنین نبی تھے تو قلنا ہم نے کہا ہے ذوالقرنین، اب یہ کہنا وحی کے ذریعے ہوگا، یا او بالہام، پڑھو تو صحیح، یا اگر نبی نہ ہو تو پھر الہام کرنا مراد ہے، ہم نے اس کے دل میں بات ڈالی کہ یہ بات اس قوم والوں سے کر، یا بلسان حال مراد ہے، اس کی حالت یہ بتاتی تھی، زبان سے کہا نہیں، اس کی حالت یہ بتاتی تھی، ہم نے اس کو کہا نہیں، لیکن اس کا انداز یہ بتاتا تھا کہ اللہ کے حکم کو وہ پورا کر رہا ہے اور یہ ان قوم والوں کو دعوت دے رہا ہے۔ یا اس زمانے کی شریعت کے ذریعے، جیسے اس زمانے کی شریعت میں دعوت دی جاتی تھی غیر مسلموں کو، یہ وہی انداز ہے، نبی تھا وہی ہوئی، ولی تھا الہام ہوا، یا اس کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ گویا وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہے، یا اس دور کی شریعت کے مطابق دعوت دینا مراد ہے۔ 4 باتیں ہم نے کہا ذوالقرنین، اما ان تعذبہ، سورت اولا، سورت سین سے نہیں ہوتی، سواد سے ہوتی ہے، سواد بنائیں، سورت اولا پہلی سورت، یا یہ کہ عذاب دے تو، سزا دے تو، تیری مرضی تو ان کو سزا دے۔ نیچے لکھا ہے بلا دعوت، کیونکہ پہلے دعوت پہنچ چکی تھی، انہوں نے قبول نہیں کی تھی، تو ان میں قتل و غارت کر، ان کو سزا دے، ان تک دعوت پہنچی ہوئی ہے دین کی، انہوں نے بات نہیں مانی۔ یا سورت ثانیہ سواد کے ساتھ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، یا یہ کہ پکڑ تو ان میں بھلائی، یعنی دعوت توحید، دوبارہ دعوت توحید دے، تیری مرضی، اور اگر دعوت پہنچی ہوئی ہے ان تک، دوسری صورت ان میں قتل و غارت شروع کر۔ قال، حضرت ذوالقرنین نے کہا یعنی میں پہلے دعوت دوں گا، اما من ظلم، مانے پر خیال، پہلے دعوت دوں گا، بہرحال وہ بندہ ظالم جو مشرک رہا، کیا معنی کیا؟
ظالم جو مشرک رہا، جس نے ظلم کیا، ان شرک لظلم عظیم، جو بندہ مشرک رہا، ظالم رہا، کیوں من نہیں کرنا جس نے ظلم کیا نا، جو بندہ ظالم رہا، مشرک رہا، بعد از دعوت فسوف نعذبہ حالت دنیاویہ، پس ان قریب عذاب دیں گے ہم اس کو، لکھا بالقتل، اس کو قتل کر دیں گے جو اب بھی مشرک رہا دعوت کے بعد حالت دنیاویہ، ثم یرد حالت اخرویہ، پھر لوٹائے جائے گا اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پس عذاب دے گا اللہ کریم اس کو عذاب بہت گندا، واما من آمن بعد از دعوت، پر جو بندہ ایمان لے بعد از دعوت اور عمل کی نیک حالت اخرویہ، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، پس واسطے اس کے بدلہ ہوگا بہتر یعنی جنت، وَسَنَقُولُ لَهُ حالت دنیاویہ، آخرت میں جنت ہوگی، دنیاوی حالت یہ ہے ہم حکم دیں گے، سنقول کا کیا معنی کیا؟ اور ان قریب ہم کہیں گے یعنی حکم دیں گے واسطے اس کے دنیا میں، من امرنا یسرا، اپنے معاملے میں سے نرمی کا، اپنے برتاؤ میں سے نرمی کا، لکھا ہے قولن بھی سختی نہیں کریں گے، فعلن تو کجا، عملی سختی تو درکنار، زبانی سختی بھی نہیں کریں گے، جو مومن بن گیا نیک اعمال کرنے والا۔ اچھا یہ تو ہو گئی مغرب والے علاقے کی مہم، ثم اتبع سببا، پھر پیچھے چل پڑا حضرت ذوالقرنین ایک راستے کے، سفر دوم مہم مشرقی اور صورت طلوع ہوتا ہے، اس طرف چلو بھئی، حتی اذا بنا، ہونا یہ سیر و سیاحت والا سفر نہیں تھا، یہ سفر بڑا جہاد تھا، حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک جس وقت پہنچا سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ سے مراد ہے منتہا آبادی مشرق، مشرق کی آبادی وہاں پر اختتام پذیر ہو رہی تھی، وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ، پایا حضرت ذوالقرنین نے سورج کو طلوع ہو رہا تھا ایک قوم پر، ایسی قوم، قوم موصوف، لم نجل جملہ صفت، ایسی قوم پر طلوع ہو رہا تھا، لم نجل لہم، کہ نہیں بنایا تھا واسطے ہم نے ان کے، من دونہا سترہ، اس سورج کی آگے کوئی پردہ، میری طرف دیکھیں گے تو میں اشارے سے بات سمجھاؤں گا، یہ قوم ہے، یہ میں بیٹھا ہوں، یہ قوم ہے اور یہ سورج ہے طلوع ہو رہا ہے، سورج کے اور قوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا، کیا معنی؟ بغیر مکانات کے اور بغیر لباس کے رہتے تھے، بغیر مکانات کے اور بغیر کوئی پردہ نہیں تھا، سورج کے ڈائریکٹ سورج ان پر پڑتا تھا، دیکھیں لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سِتْرًا، نہیں بنایا تھا واسطے ہم نے ان کے اس سورج کے آگے سترن کوئی پردہ، اوپر آپ کے بعد عبارت لکھی ہوئی ہے، مکان نہیں تھے، ان کا لباس نہیں تھا، درخت نہیں تھے جو سایہ کرتے، وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا، اور تحقیق احاطہ کر لیا تھا ہم نے بما، اس سارے ساز و سامان کا، لدیہ جو حضرت ذوالقرنین کے پاس تھا، خبرن ازروئے خبر کے، ہمیں تمام ساز و سامان کی خبر ہے جو حضرت کے پاس تھا، اللہ کذالک، بات رہ گئی کذالک، قصہ اسی طرح ہے، جملہ تاکیدیہ، قصہ اسی طرح ہے، آگے حضرت ذوالقرنین نہیں جا سکا، واپس مڑنا پڑا، آبادی کی انتہا ہو گئی، بس ایسی قوم رہتی تھی جو بے لباس تھی، رہتی تھی بھی جنگلوں میں، کوئی مکان وغیرہ نہیں تھے، ثم اتبع سببا، اس سامان کے علاوہ اس کا کوئی تصرف نہیں تھا، بس جو سامان ہم نے دیا ہمیں خبر ہے پوری، ثم اتبع سببا، بعد از فتوحات مشرق و مغرب، سفر سوم تیسرا سفر، پھر پیچھے چل پڑا ایک راستے کے سمت شمال میں، شمال والی جانب چل پڑا، حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جس وقت پہنچا دو پہاڑوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، پایا حضرت ذوالقرنین نے ان سے بڑے ایک قوم کو، ایک قوم تھی، لا یکادون یفقہون قولا، نہیں قریب تھے وہ کہ سمجھے بات، سمجھنا تو درکنار، سمجھنے کے قریب ہی نہیں تھے، بوجہ اجنبیت اللغت، یا تو ان کی لغت اوپری تھی کوئی، پتنی کو اوپری زبان بولتے تھے، حضرت کی زبان اور تھی، اجنبی زبان تھی، یا قلت فہم، یا
ان کی سمجھ بڑی کمزور تھی. آگے لکھا ہے کہ قریب نہیں، اس سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، دوبارہ پڑھیں اس کو حاشیے پر. بوجہ اجنبیت لغت، زبان اور تھی، سمجھ سے دور تھے، بات نہیں سمجھ سکتے تھے، اور قلت فہم کی وجہ سے سمجھنے کے قریب ہی نہیں تھے. ان میں سمجھنے والا مادہ ہی کم تھا، کیونکہ عاقل آدمی اشارے سے بھی سمجھ لیتا ہے. عاقل آدمی قالوا یا ذا القرنین، کہا انہوں نے بصریہ ترجمان. یہ ترجمان کی ضرورت پڑی کہ بندہ لاؤ بھائی جو بولی ہماری ان کو بتائے، ان کی بات ہمیں بتائے. کہا انہوں نے ذو القرنین ان یاجوج و ماجوج، یقیناً یاجوج اور ماجوج جو اس وادی کے دوسری طرف رہتے ہیں. ٹھیک کرو یار، جو اس وادی کے دوسری طرف رہتے ہیں. جاتے والے لفظ کو کاٹو. جو اس وادی کے دوسری طرف ان یاجوج و ماجوج، یقیناً یاجوج اور ماجوج مفسدون فی الارض، کبھی کبھی فساد کرنے والے زمین میں، اور ہمیں مقابلے کی طاقت نہیں. آپ کر بڑی فساد اور خرابیاں پھیلاتے ہیں. فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا، پس کیا کریں ہم جمع واسطے تیرے چندہ، ہم تیرے لیے چندہ جمع کریں. خرجن چندہ، الا اس شرط پر ان تجعل بیننا و بینہم صدا، کہ بنائے تو ہمارے ان کے درمیان دیوار. ہم چندہ کر کے تجھے مال اکٹھا کر دیتے ہیں، دیوار بنا، ہم تو بڑے پریشان ہیں. یاجوج ماجوج آ کر پریشان کرتے ہیں. انہیں یاجوج ماجوج کون تھے؟ اوپر دیکھو حاشیے پر ایک بات آپ کے پاس لکھے، اولاد آدم من غیر حوا. اولاد، یہ آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت حوا میں سے نہیں تھے. حضرت آدم کی اور بیوی میں سے تھے. نبوی وغیرہ کہتے ہیں، لیکن ضعفو ہو، اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے علماء نے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، حضرت حوا سے نہیں تھے، اور بیوی سے تھے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، سورہ صفات ہے. حافظو، میں تو حافظ نہیں ہوں، میں نے کھول لیا ہے بس. رمضانی حافظو 909 صفحہ ہے. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ الْبَاقِينَ، اور بنایا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کو ہی باقی رہنے والے ہیں، باقی کسی کی نسل نہیں چلی. میں نے 3 بیٹوں کے نام لکھوائے تھے، بڑے بڑے، حام، سام، یافس. مولانا میری طرف دیکھو، میں بات آپ کو عرض کر دوں. یہ جو قول کیا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج حضرت آدم کی اولاد تھے لیکن اما حوا میں سے نہیں تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رہی، حام، سام، یافس. اس سے آگے اولاد چلی، نسل انسانی. تو حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم کے بیٹے تھے حوا میں سے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اولاد حضرت نوح کی چلی، 3 بیٹوں سے چلی، حام، سام، یافس سے. اور حضرت نوح علیہ السلام بیٹے تھے حضرت ڈائریکٹ بیٹے تھے، یوں آپ کہیں کہ ڈائریکٹ بیٹے تھے، یہ بیٹے کا بیٹا، بیٹے کا، ایسے سلسلہ، لیکن تھے حضرت حوا میں سے. جب حضرت نوح علیہ السلام حضرت حوا والی لڑی میں سے تھے، آگے نسل جو ہے حضرت نوح کے بعد حضرت نوح کی چلی ہے، تو معلوم ہوا یہ یاجوج ماجوج بھی حضرت حوا کی اولاد میں سے تھے. یہ سلسلہ ایسے چلے، حضرت آدم سے چلتے چلتے نوح علیہ السلام، آگے حام، شام اور یافس کی اولاد. اب دیکھو آگے جی حاشیہ کیا ہے. اذ لا دلیل علیہ بل هو مخالف، یہ جو الف کھڑا ہے درمیان میں اس کو اڑا دیں. بل هو مخالف لما ذکرنا، لما، بلکہ یہ مخالف ہے اس کی جو ہم نے ذکر کیا. من انا جمیع الناس، یہ لفظ ہے انا جمیع الناس، آج کے دن تمام کے تمام لوگ. انا جمیع الناس الیوم ذریۃ نوح بنص القرآن، بدایہ و نہایہ کا اول لکھا ہوا ہے.
آج جتنے بھی انسان ہیں سارے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. یہ قرآن کی نص ہے. جیسے میں نے آپ کو وہ قرآن پاک کا حوالہ دکھا دیا. خلاصہ کیا نکلا کہ یہ یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور حضرت لوط حضرت حوا میں سے تھے. یہ ایک سلسلہ ہے پیچھے سے لمبا. ایک اور لکھا ہوا ہے آپ کے پاس کہ وہ ہما قبیلہ تان. دیکھو یہ دو قبیلے ہیں اور ہیں کس کی اولاد میں سے؟ یافس ابن نوح. حضرت نوح کے بیٹے جو یافس تھے یہ اس کی اولاد میں سے ہیں. ورنہ خلاصہ کیا نکلا میری طرف دیکھیں. ایک قول آپ کے پاس آ گیا کہ یہ حضرت آدم کی اولاد ہیں لیکن حضرت حوا میں سے نہیں ہیں, دوسری بیوی میں سے ہیں. یہ قول ضعیف ہے. دوسرا قول جو صحیح ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں. اب ان کے بارے میں بڑی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں ساری اسرائیلیات. اچھا کئی تو ایسے ہیں کہ جن کا قد ایک بالش کے برابر ہے اور کئی بڑے طویل قد والے ہیں. اچھا پھر ان کے کان جو ہیں وہ ہاتھی کی طرح بڑے بڑے ہیں. تو قد ہے نا اتنا, کان ہے بڑے, تو سوتے وقت ایک کان نیچے رکھ لیتے ہیں, لیٹ جاتے ہیں, دوسرا کان اوپر اوڑھ لیتے ہیں. عجیب و غریب باتیں, یہ ساری اسرائیلی باتیں ہیں. یہ ہیں انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. اور یہ جو تاتار قبیلہ ہے منگول, یہ وہی ایک سلسلہ ہے ان کا. اب حاشیے پر ایک لفظ لکھ لیں, منگولیا بریکٹ میں لکھیں تاتار. کہ واشی قبائل کاکیشیا, کاف الف کا کشش والا کاکیشیا, کہ دور دراز علاقوں میں رہنے والے. قفقاز, کاف دو نقطے والا قف آز, کے پہاڑوں میں درہ واریال سے نکل کر میدانی علاقوں میں لوٹ مار کرتے. بس یہ منگولیا تاتار قبائل تھے, کاکیشیا کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے. اور میں نے آپ کو لکھوا دیا درہ واریال سے نکل کر میدانی علاقوں میں یہ آ کر لوٹ مار کرتے تھے. یہ جو روس اور یورپ کے لوگ ہیں نا یہ انہی کی نسل میں سے ہیں. اچھا آپ چائنا کے لوگوں کو دیکھیں تو ایک مخصوص شکل ہے ان کی. چائنا والے, روس والے, ایک مخصوص شکل ہے ان کی. یہ تاتار اور منگول قبائل یہ دور دراز کے علاقوں میں رہنے والے, اور چیچینیا کے علاقے. تو اسی علاقے کے اندر حضرت ذوالقرنین نے دیوار تعمیر کی تھی. اب یہ پہاڑ ہے نا, میرے دونوں ہاتھوں کو دیکھنا پہاڑ ہے, تو یہ پہاڑوں کو کراس کر کے آتے تھے, درمیان میں درہ تھا اور باہر میدانی علاقوں میں آ کر لوٹ مار کرتے پھر واپس چلے جاتے. تو حضرت ذوالقرنین نے وہ جو پہاڑ تھے ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دی تھی. اس تعمیر کا انداز سنیں. ہم جدہ کرتے ہیں تو جو میدانی علاقوں میں پہاڑ کی اس طرف رہنے والے تھے انہوں نے کہا وہ تو آ کر لوٹ مار کرتے ہیں, دیوار بنا. فَحَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا, بس کیا کریں ہم تیرے واسطے چندہ کریں یعنی جمع کریں. عَلَىٰ أَنْ, اس شرط پر أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا, کہ کرے تو ہمارے ان کے درمیان سدًّا دیوار. قال, حضرت ذوالقرنین نے فرمایا, مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ, جو مال و اسباب, ما جو مال و اسباب, نیچے لکھا مال و اسباب, مکنی فی ہے, قدرت دی ہے مجھ کو, طاقت دی ہے مجھ کو, اس میں میرے رب نے بہت بہتر ہے. جو مال و اسباب اللہ نے مجھے دیا وہ بہت بہتر ہے.
تمہارے چندے کی ضرورت نہیں. البتہ فاعینونی بقوہ، بس امداد کرو میری محنت کے ساتھ. لکھا ہے اعانت بدنیہ، جسمانی طور پر تم ساتھ دو، مزدوری کرو، محنت کرو، خرچہ میں کروں گا. اجعل بینکم وبینہم ردما، میں کروں تمہارے اور ان کے درمیان ردمن، دیوار مضبوط. الحاجز القوی، مضبوط رکاوٹ، مضبوط رکاوٹ بنا دو. میں خرچہ کرتا ہوں، تم جسمانی محنت کرو، میری امداد کرو، جسمانی محنت کے ساتھ مزدوری کرو. آتونی زبر الحدید، لے آؤ تو میرے پاس تختے لوہے کے. زبر یہ زبرہ کی جمع ہے، تختے کو کہتے ہیں. لکھا ہے یہ رکن اعظم تھا، اس کے علاوہ اور سامان بھی منگوایا ہوگا، لوہے کے تختے منگوائے. تختے لوہے کے لے آؤ. حتیٰ اذا ساوا، یہاں تک کہ جب برابر کر دیا، ساوا برابر کر دیا ذوالقرنین نے، بین الصدفین، بین درمیان، صدفین دو کنارے دونوں پہاڑوں کے. میری طرف دیکھیں، میں جملہ عرض کروں، یہ دو پہاڑ ہیں میرے ہاتھ، درمیان میں خالی جگہ ہے جہاں دیوار بنانی ہے. حضرت لوہے کے تختے رکھتے گئے رکھتے گئے رکھتے گئے، او چوٹی تک اس جگہ کو برابر کر دیا. کون حضرت نے فرمایا انفخو، پھونکو. پھونکو کا کیا مطلب؟ جملہ اوپر لکھے حاشیے پر، بالکل قریب کر کے، اوپر بہت اونچا نہیں لے جانا. یعنی لوہا پگھلاؤ. جب وہ پگھل گیا تو اس میں تانبا شامل کر دیا. بس مقام حل ہو گیا. لوہے کو پگھلاؤ، وہ پگھل گیا، اس میں تانبا شامل کر دیا. حتیٰ اذا جعلہ نارا، یہاں تک کہ جب کر دیا اس کو لال انگارہ، پھونک پھونک کر، دھونک دھونک کر. قال حضرت نے فرمایا آتونی، لے آؤ تو میرے پاس، افرغ علیہ قطرہ، میں انڈیل دوں اس کے اوپر تانبا پگھلا ہوا. پہلے سے تیار پڑا ہوگا، تانبا اس میں ڈال دیا، سارے سوراخوں میں تانبا بھر گیا. فَمَسْتَعُوا أَن يَظْهَرُوا، بس نہیں طاقت رکھیں گے یاجوج ماجوج، أَن يَظْهَرُوا کہ چڑھ سکے اس دیوار پر. اوپر لکھا ہوا ہے، چلو آیت پوری کرنے. فَمَسْتَطَاعُوا لَهُ النَّقْبَا، اور نہیں طاقت رکھیں گے وہ یاجوج ماجوج واسطے اس دیوار کے سوراخ کرنے کی. چڑھ بھی نہیں سکیں گے، سوراخ بھی نہیں کر سکیں گے. چڑھ کیوں نہیں سکیں گے؟ فَمَسْتَوْا غایت ارتفاع و غایت ملامست کی وجہ سے. ٹھیک کریں، ایک تو اونچی بہت ہے، چڑھ نہیں سکیں گے، اور نمبر دو اس کے اندر چکنا پن ہے. اب چکنا پن میں کیسے سمجھاؤں؟ یہ جو لوہا اور تانبا ہے بنی ہوئی دیوار، بالکل اس میں کوئی جھری نہیں ہے. دیکھیں نا یہ جو اینٹیں لگی ہوئی ان میں جھریاں ہیں، یہ ان کو اگر درمیان والی مٹی کو اکھیڑ دو نا کسی چیز چھری کے ذریعے تو اس میں خلا بن جائے گا، اور پھر بندہ اس میں پاؤں پھنسائے، کوئی میخیں ٹھوک دے، کیلے ٹھوک دے اور چڑھتا جائے، یہ ممکن ہے. لیکن بالکل اس میں کوئی جھری نہ ہو، کوئی وقفہ نہ ہو، بالکل ملی ہوئی ہو تو بندہ کیسے چڑھ سکے گا؟ اور وَمَسْتَطَعُوا لَهُ النَّقْبَا، سوراخ کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھیں گے. غایت استحکام کی وجہ سے بہت زیادہ مضبوط ہے. کون حضرت ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت من ربی، یہ دیوار کی تیاری رحمت ہے میرے رب کی جانب سے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جس وقت آئے گا وعدہ میرے پروردگار کا، کر دے گا اللہ کریم اس کو ریسا ریسا. آپ کے پاس ایک جملہ لکھا نمبر 1، اس سے کیا مراد ہے رب کا وعدہ؟ المراد منہ اما النفخۃ الاولی، پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا اللہ اس کو ریسا ریسا کر دے گا. وقت افناء العالم، جہان کے فنا ہونے کا جب وقت ہوگا یہ بھی تباہ ہو جائے گی دیوار. یا اور خروج یاجوج ماجوج، یاجوج ماجوج نکلے گے جب دیوار ختم ہو جائے گی. ایک قیل ھذا عن فتح السد قبل النفخۃ الاولی، دوسرا قول یہ ہے کہ نفخہ اولا سے پہلے پہلے جب قیامت قریب ہوگی، قیامت سے پہلے پہلے یہ دیوار ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، یاجوج ماجوج نکلیں گے. آؤ جی، وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، روایات میں آیا ہے
کہ یاجوج ماجوج کوشش تو روزانہ کرتے ہیں اس دیوار کو ختم کرنے کی. اچھا جب وہ پتلی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں باقی جو ہے نا کام کل آ کر کریں گے. جب واپس آ کر دیکھ دیں تو دیوار اللہ ویسی کی ویسے کر دیتا ہے. تو جب اللہ کو منظور ہوگا تو کہیں گے بس کل ہم آ کر نا اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ کہیں گے. دوسرے دن دیوار ایسے پتلی کھڑی ہوگی, اس کو توڑ کر نکل آئیں گے اور زمین میں فساد ہی فساد پھیلائیں گے. وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا, اور ہے وعدہ میرے پروردگار کا پختہ ضرور واقع ہوگا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, تخویف اخروی, جملہ پورا کریں. تخویف اخروی کے بعد بعد از جوابات شبہات, للمنکرین, منکرین کے لیے تخویف اخروی ہے, شبہات کے جواب دے دیے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ, اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس روز. یہ ترکنا ماضی کیوں آیا؟ یقینی الوقوع ہونے کی وجہ سے, یہ کام ہونا یقینی ہے. اور چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو اس روز, یموج فی بعض, گھسیں گے بعض میں. میری طرف دیکھیں, میں دو باتیں عرض کروں. ہم چھوڑ دیں گے, لوگ ایک دوسرے میں گھسیں گے. ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد یاجوج ماجوج ہیں. دیوار ٹوٹے گی, نکلیں گے, بھگدڑ مچ جائے گی, ایک دوسرے میں گھستے ہوں گے یہ. اور دوسرا اصح قول یہ ہے, زیادہ صحیح ترین, کہ اس سے مراد ہے قیامت کے دن جب لوگ جمع ہوں گے ایک دوسرے میں گھسیں گے. ایک دوسرے سے اندر گھسنے سے مراد ہے بے چینی اور اضطراب. یموج فی بعض پر ایک لفظ لکھ لیں, اضطراب مراد ہے بے چینی. یہ دوسرا قول زیادہ صحیح ہے, یہ میدان معاشر کی بے چینی اور گھبراہٹ مراد ہے. چھوڑ دیں گے ہم ان کے بعض کو, یعنی لوگوں کو, اس روز گھسیں گے بعض میں, یعنی بے چین اور بے قرار ہوں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, اور دوبارہ پھونکا جائے گا سور میں. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا, پر جمع کریں گے ہم ان کو جمع کرنا. لکھا ہے جمعًا عجیباً, اس تک انسان کی عقل پہنچ ہی نہیں سکتی کہ حقیقت کیا ہے. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ, اور سامنے کریں گے ہم جہنم کو اس روز واسطے کافرین گردن سامنے کرنا. الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي, وہ کافر کہ تھی ان کی آنکھیں فی غطاءٍ پردے میں, عن ذکری میرے ذکر سے, یعنی دین حق سے پردے میں تھی. وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ, اور نہیں طاقت رکھتے تھے وہ سننے کی. لکھا ہے غطاء بصری کے ساتھ, آنکھوں پر جب پردہ تھا تو سننے کی طاقت ہی نہیں تھی نفرت کی وجہ سے. أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ, قلم ہاتھ میں سارے احباب کے. لکھا ہے نیچے لفظ, یہ متفرع ہے پہلے جواب شبہ پر بذات. پیچھے عمرنا ہاتھ رکھو یہاں پر, پہلا شبہ کہاں تھا؟ ساتھی دیکھیں کہ دو مل کر مہربانی فرمائیں. جو نہیں دیکھے گا پھر میری طبیعت پر بوجھ آئے گا. اسی آخری رکوع کو فٹ کرنا ہے ہم نے. صفحہ 600 پورا. شبہ اول کیا ہے؟ حاشیے پر لکھا ہے اصحاب کہف کے نام کی نظر و نیاز دی جاتی ہے, ان کے نام پر, کتے کے نام پر روٹیاں دی جاتی ہیں, اور لوگوں کے کام بھی ہو جاتے ہیں. لکھا ہے غار میں ان کو دھوپ نہ لگتی تھی. معلوم ہوا کہ طاقتیں تھی نا, خلاصہ طاقتیں تھی نا. تو اب آیا جواب, افحسب الذین, اس شبے کا جواب تو دے دیا. یہ متفرع ہے, مانا فٹ ہو رہا ہے پہلے جواب شبہ پر بذات. آگے جملہ پورا کریں, حاشیے پر جگہ ہے کہ جب اصحاب کہف متصرف نہیں تو شیطان کیسے ہو سکتا ہے؟
دوسرا شبہ دیکھیں، صفحہ 610 او کونے میں نیچے لکھا ہوا ہے اولیاء کی قبروں سے درخت کاٹا جائے تو نقصان پہنچتا ہے، تو جواب کیا دے؟ یہ کام شیطان کرتے ہیں، بزرگوں کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ دوسرا شبہ تھا۔ اب ذرا سبق پر آئیے نا، یہ جو افحسب الذین آیت ہے یہ فٹ ہو رہی ہے پہلے شبہ پر بذات اصلی طور پر، اور دوسرے شبہ پر متفرع ہے بالتبع۔ پہلے شبے کا جواب دے دیا اور دوسرے شبے پر یہ فٹ ہو رہی ہے بالتبع۔ اصل میں اس کا تعلق پہلے شبے سے ہے لیکن دوسرے شبے کی بات ساتھ ہو گئی۔ کیا مطلب؟ جیسے میں نے جملہ لکھوایا، جب اصحاب کہف ولی یہ متصرف اور اختیارات کے مالک نہیں تو شیطان بھی اختیارات کا مالک نہیں۔ اب مانا سنو، یہ آخری جو رکوع ہے نا، تمام صورت کا خلاصہ آئے گا کہ یہ سارے لوگ عاجز ہیں، ساری مخلوق عاجز ہے، میرے خاص بندے میرے سامنے عاجز ہیں۔ افحسب الذین کفروا، آیا بس گمان کر لیا ہے مومنوں نے، ان یتخذوا عبادی، مومنوں نے یہ مانا ہے۔ ہمیں آپ کہتے ہیں کہ تم سختی کرتے ہو، فتوے لگاتے ہو، یہ اللہ نے نہیں فرمایا۔ افحسب الذین کفروا، کیا بس گمان کر لیا ہے انہوں نے جنہوں نے کفر کیا۔ پہلے شبے پر تو یہ متفرع ہے بذات، اور لکھا ہے دوسرے جواب شبہ پر بالتبع، ساتھ دوسرے شبے پر بھی یہ فٹ ہو گیا۔ ان یتخذوا، کافروں نے گمان کر لیا کہ بنا لیا انہوں نے عبادی، میرے خاص بندوں کو، اوپر کے اضافت تشریفی شرافت کے لیے یہ نسبت کی گئی، میرے خاص بندوں کو بنا لیا۔ تخریب اخروی بھی ہے، کیا بنا لیا؟ میرے علاوہ اولیاء کارساز، یعنی معبود بنا لیا، حاجت روا بنا لیا، بیان القرآن۔ میرے خاص بندوں کو مجھے چھوڑ کر انہوں نے کارسان بنا لیا۔ نیچے لکھا ہے ملائکتی، میرے فرشتوں کو کارسان بنایا، عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام کو کارسان بنایا۔ اِنَّا اعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا، یقیناً تیار کی ہم نے جہنم کو واسطے کافروں کے، نُزُلًا مہمانی کے طور پر، جہنم ان کی مہمانی ہوگی۔ مولانا نیچے لکھا ہے تحکم، یہ استہزاء ہے، مذاق ہے۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ، سمجھ آ گیا؟ استعارہ تحکمیہ، مذاق کے لیے یہ انداز اختیار کیا۔ ہاں جہنم کے ساتھ تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، دفع شبہ کہ ہمارے اعمال حسنہ ہم کو نجات دیں گے، ہم جو اچھے کام کریں۔ جواب فرما دو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تم کو خبر دیں کن کے متعلق؟ بالاخسرین اعمالا، ان لوگوں کے متعلق جو بالکل نقصان اٹھانے والے ہیں ازرو اعمال کے۔ اخسرین، اوپر آپ کے پاس لفظ لکھا ہوا التفضیل للکمال، اس میں تفضیل کا صیغہ ہے نا، کمال بیان کر، بالکل نقصان اٹھانے والے، مکمل نقصان اٹھانے والے، اعمال کے لحاظ سے۔ الذین ضل سعیہم بیان اخسرین، وہ کون نقصان اٹھانے والے؟ وہ جو ضائع ہو گئی ان کی محنت، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں ساری کوشش برباد ہو گئی۔ وہم یحسبون، اور وہ گمان کر رہے ہیں بوجہ جہل کے، جہالت کی وجہ سے خیال کر رہے ہیں کیا؟ انہم یحسنون صنعا، کہ یقیناً وہ کر رہے ہیں اچھے کام، لِاعْتِقَادِهِمْ أَنَّهُمْ عَلَى الْحَقِّ، اس عقیدے کرتے شرک ہیں، عشق ہیں۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، وجہ حبت اول، ان کے اعمال ضائع ہونے کی پہلی وجہ یہ وہ لوگ ہیں کفروا بآیات ربہم، جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا، نماز روزے والی آیات کو نہیں مانا، بلکہ کون سی آیت کو نہیں مانا؟ نیچے کیا لکھا ہے؟ کفروا بآیات الضالہ علی توحیدہ، توحید کرنا بھی نہیں چاہیں گے، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے۔ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا، سامنے جملہ لکھا ہوا ہے، حاشیے پر ضرور پڑھنا ہے۔
شبہ ثالث، صبر کرو یار، توبہ توبہ، شبہ ثالث کے جواب پر، کیا لفظ ہے؟ شبہ ثالث کے جواب پر متفرع بالذات، یہ جو آیت آ رہی ہے تیسرے شبہ کے جواب پر فٹ ہو رہی ہے بالذات اور ضمناً، اور شبہ رابع کے جواب پر متفرع بالتبع ضمناً اس کا بھی جواب آ گیا۔ کیا مطلب؟ یعنی جب صرف اللہ تعالیٰ ہی غیب دان ہے اور کوئی نہیں تو کوئی متصرف کس طرح ہو سکتا ہے؟ تسلی نہیں ہوئی؟ من آگے لکھو کیا مطلب ہے اس کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام و خضر علیہ السلام غیب دان نہیں، نبی ہو کر تو ذوالقرنین کیسے غیب دان ہو سکتا ہے ولی ہو کر؟ آگے چلو جی۔ کلو جب غیب دان نہیں تو متصرف کیسے ہو سکتے ہیں؟ اختیار کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ کلو کان البحر مدادا، فرما دو میرے محبوب اچھا ایک اور جملہ آپ کے پاس لکھا ہوا ہے اوپر، وہ دیکھ لیں پھر بات آگے چل پڑے گی۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا کا، لأن ان کے لیے ترازو قائم نہیں کیا جائے گا، لأن المیزان انما یوزع لأہل الحسنات والسیئات، یقیناً ترازو رکھا جائے گا کن کے لیے؟ لأہل الحسنات والسیئات، نیکیوں والے اور گناہوں والے لوگوں کے لیے، من الموحدین، جو توحیدیوں میں سے ہوئے نا گناہگار اور نیک، ان کے لیے ترازو رکھا جائے گا، لتمحیز مقدار الطاعات و مقدار السیئات، نیکیوں کی مقدار اور گناہوں کی مقدار کو الگ کرنے کے لیے، نیکیاں کتنی ہیں گناہ کتنے ہیں، ترازو لگایا جائے گا لیکن موحدین کے لیے۔ نمبر 2 تعویذ برائے بیداری حسب منشا، ان الذین آمنوا سے لے کر حیوالا تک پڑھ کر سو جائے، اسی وقت جاگ ہو جائے گی۔ ٹھیک، یہ وظیفہ تو ہے از پیران پی رحمہ اللہ کا، حضرت شیخ جاجری بھی اجازت دیتے تھے، کیونکہ حضرت جاجری رحمہ اللہ کا جو سلسلہ تھا یہ قادری تھا، اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کا سلسلہ بھی قادری تھا۔ کلو کان البحر مدادا، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہو سمندر مدادن سیاہی لکلمات ربی، واسطے میرے پروردگار کی معلومات کے، میرے رب کی معلومات کے لیے سمندر سیاہی بن جائے، لنفد البحر، البتہ ختم ہو جائے گا سمندر، قبل ان تنفد کلمات ربی، پہلے اس کے کہ ختم ہو میرے رب کی معلومات، کلمات کا معنی معلومات، میرے رب کی معلومات ختم ہو اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، اگر چلے آئے ہم اس جیسا اور بھی امداد کو، ایک سمندر نہیں اور سمندر امداد کے لیے لے آئے، یہ ختم ہو جائیں گے سیاہی بن کر، رب کی معلومات ختم ہونے میں نہیں آئیں گی۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، خلاصہ سورج، فرما دو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پکی بات ہے، آنا بشر مثلکم، آنا بشر مثلکم۔ اب کیا کہتے ہیں مبتدئین؟ آنا کہتے ہیں ایک آنا محذوف ہے، تھی عبارت آنا میں تو میں ہوں، بشر مثلکم، بشر تم جیسے ہوتے ہیں، میں تو میں، اور کیا معنی کیا؟ انما انا بشر مثلکم، پکی بات ہے ظاہری صورت بشری میں تم جیسا ہوں، اتنا لمبا معنی ظاہر، اچھا پکی بات ہے، آنا کا معنی تو ہو گیا میں، بشر کا معنی بشر مثلکم تم، یہ ظاہری صورت یہ کس لفظ کا معنی ہے؟ دھوکہ دینے کے لیے۔ آؤ مولانا دیکھو
کیا مطلب ہے انا بشر مثلکم کا لکھا ہے جنس میں تم بھی انسان میں بھی انسان. بس نیچے کیا لکھا ہے؟ اے اللہ ادعی الاحاطہ بکلماتی جل و اللہ، میں نہیں دعویٰ کرتا احاطہ کرنے کا اللہ کی معلومات کا. جس طرح تم اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے، میں بھی اللہ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتا. انہوں میری طرف دیکھیں، آپ کو بات چھوٹی سی عرض کر دوں. حدیث پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کشتی میں جا رہے تھے اور دوسرے کنارے پر پہنچنا تھا، تو ایک چڑیا آئی اور اس نے سمندر کے پانی میں سے پانی پیا چونچ کے ساتھ. اب کیا پیتی ہے چڑیا؟ ایک قطرہ. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تیرا میرا جو علم ہے نا یہ اللہ کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا سمندر میں سے چڑیا نے پانی کا قطرہ پیا ہے، اتنا بھی نہیں. یہ تو انبیاء کا حال ہے، ہم کیا چیز ہے مولانا. آؤ فمن انما انا بشر مثلکم، پکی بات ہے میں بشر ہوں تم جیسا. یوحا الیہ، وحی کی جاتی ہے میری طرف. من تلک الکلمات، ان کلمات سے، ان کلمات کے ذریعے. کون سی وحی؟ انما الہکم الہ واحد، انما الہکم الہ واحد. اب مانا کیا انا، خیال ذرا، انما انا بشر، یہ کہتے ہیں کہ ماں نافیہ ہے انما کی. وہ کیسے بھائی؟ انا پکی بات ہے، ما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا بشر نہیں ہوں. مشرکین نے کیا مانا کیا؟ میں تم جیسا بشر نہیں ہوں. ہم نے کہا یہاں ما نافیہ ہے تو آگے بھی ما نافیہ بناؤ. انما الہکم الہ واحد، پکی بات ہے تمہارا الہ ایک الہ نہیں ہے. وہاں بھی کرو. یاد ہے جو بندہ غلط عقیدہ قرآن سے نکالے جواب ساتھ موجود ہوگا. اور ایک جملہ یہاں لکھوانا ہے اوپر حاشیے پر یا لکیر لگا کر بالکل ساتھ لکھیے انما الہکم الہ واحد پر اس مسئلہ کا ذکر جو شبہات کا سبب بنا، اس مسئلہ کا ذکر جو شبہات کا سبب بنا. یہ جو شبہ کیے گئے اس مسئلے کا ذکر کیا. فرمایا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، پر جو بندہ یقین رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کا. یرجو کا معنی کیا یا عطا کے دو، یقین رکھتا ہو اپنے رب کی ملاقات کا. فلیعمل عملا صالحا، پر چاہیے کہ عمل کرے عمل نیک. ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور نہ شریک کرے اپنے پروردگار کی عبادت کے ساتھ کسی ایک کو، یعنی رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اب یہ جو فمن کانا یرجو پر ایک لکھا ہے نا، یہ ایک ولا یشرک پر لے آؤ، یہاں کا ہے یہ ایک، پھر حاشیہ پڑھیں گے. آپ کے بعد حضرت ابن عباس کا ایک قول لکھا ہوا ہے، او اوپر سطر میں درمیان دیکھیں. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس نے فرمایا انزلت الآیہ، یہ آیت اتاری گئی فی المشرکین، ان مشرکین کے حق میں الذین عبدوا مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ اور الہ کی عبادت کی تھی. وَلَيْسَتْ بِالْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک کرو لیست، مولا بلا یشرک بعبادت ربہ کے اوپر ایک چھوٹا سا لفظ لکھنا ہے. نمبر 1 شرک جلی. یہ جو اللہ اعلان شرک ہوتا ہے صاف صاف. نمبر 2 لکھو شرک خفی. یعنی ریاکاری. اور جو بندہ اپنے نیک اعمال سے دنیا چاہے، یہ بھی شرک ہے.
صفحہ کھولیں 609. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کا حاشیہ لکھ لیں. نمبر 1، پانی ایک حالت پر نہیں رہتا، پانی ایک حالت پر نہیں رہتا. صفحہ 609 اس کا حاشیہ لکھوا رہا ہوں. پانی ایک حالت پر نہیں رہتا، اسی طرح دنیا بھی. نمبر 2، پانی میں داخل ہو اور گیلا نہ ہو. اسی طرح یہ اشارے لکھوا رہا ہوں، ایک ایک لفظ نہیں لکھوا سکتا. بندہ پانی میں داخل ہو اور گیلا نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ. اسی طرح دنیا میں داخل ہو اور اس کے فتنے سے بچ جائے، ناممکن. نمبر 3، پانی بقدر ضرورت زمین میں ڈالو تو فائدہ، ورنہ نقصان. اسی طرح دنیا بقدر ضرورت تو فائدہ، ورنہ وبال.